فبالله كم تستطب القرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کے اولاد نہیں ہیں، شادی ہو گئی، شادی کے بعد 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، لوگوں کے 5 سال 10 سال گزر جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ دنیا بھر کا علاج کرا لیا لیکن اولاد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم نے فالو کر لیا پر پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ زندگی میں یہی ٹینشن ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کریں تو کیا کریں۔ آج کی ویڈیو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، یا تو جن کے بیٹے ہیں تو بیٹیاں نہیں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں تو بیٹے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آج ایسی بہت سی اہم باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک سورہ سنی جس میں ہم کو ایک قصہ سننے کو ملا ہے، وہی میں قصہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ آج جب میں نے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4 کا ترجمہ سنا تو مجھے بہت ہی حیرت ہوئی، اور وہ بیان میں آپ کو بیان کروں گی۔ تو میں نے اس میں سب سے پہلے تو یہی سنا کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی داڑھی سفید ہو گئی، اور جو ان کی عورت تھیں، خواتین تھیں، وہ بھی بانجھ ہو گئیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جوانی سے ہی بانجھ ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ کچھ ہوتی ہیں جو بڑھاپے پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو جو اولاد کی خواہش ہے وہ ان کے ہوئی، لیکن اب تو وہ بوڑھے ہو چکے تھے، پھر انہیں اولاد کی خواہش کیوں ہوئی؟ تو وہ ایسے کہ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں، تو اس کمرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل فروٹس آ رہے ہیں، رزق آ رہا ہے۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو طرح طرح کا رزق آپ کے پاس آتا ہے تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا ہے، سنو اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت مریم کے پاس رزق پایا، تو انہوں نے پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ بے موسم پھل آ رہے ہیں، ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو آس پاس کے ایریا میں نہیں ملتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ ہی ہے جو ہمیں بے حساب بنا کسی حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی قرآن پاک سے کہ رزق دینے کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اور آپ کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پر اس پر رزق دینا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو طرح طرح کے رزق سے عطا کر رہا ہے، طرح طرح کے پھل فروٹ دے رہا ہے جو بے موسم ہیں اور آس پاس کی جگہ میں ملتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت مریم جو تھی تو ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میرے تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے، ایسی چیزیں دے سکتا ہے جو ملتی بھی نہیں ہیں آس پاس، تو وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو یہ ساری چیزیں جب زکریا علیہ السلام نے دیکھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ اس کا ترجمہ کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اتنی پیاری دعا ہے، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ بھی یہ دعا ضرور کرا کریں، اور آپ یہ جان لیں کہ آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہے اولاد کے متعلق تو آپ یہ دعا ضرور یاد کر لیں اور یہ دعا ضروری سے پڑھا کریں۔ رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، یہ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ انک سمیع الدعاء، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے زکریا علیہ السلام نے، اور پھر کہا انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ پیغمبر ہیں زکریا علیہ السلام، تو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھجوائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں اولاد ہونے والی ہے اور اس کا نام تمہیں یحییٰ رکھنا ہے، اور دیکھو وہ پیغمبر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنے والے ہوں گے۔ تو میری عزیز بہنوں، یہاں سے جو میں باتیں آپ کو بتانے والی ہوں اسے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اور کب تک نہیں ہوئی؟ جب تک وہ بڑھاپے کے عالم تک نہ پہنچ گئے، تب تک اولاد نہیں تھی ان کو۔ تو
تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو سارا اختیار ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، انہیں راضی کر سکتے ہیں۔ تو جن کے اولادیں نہیں ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے، کبھی کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، کبھی کسی کو بیٹے دیتا ہے تو کبھی کسی کو بیٹیاں دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے زمینوں اور آسمان کی بادشاہت، تو ہمیں جتنی بھی مشکلات پیش آتی ہیں ان پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تبھی ان کے والد وفات کر گئے، تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بھی شکایت کر سکتی تھی پر انہوں نے نہیں کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کسی بھی صحابی میں یا کسی بھی نبی میں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے شکایتیں کری ہوں، انہوں نے کبھی شکایت نہیں کری، وہ اللہ کے فیصلے میں راضی رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں راضی رہیں، اور جو چیز ہمیں چاہیے اسے ہم شدت سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ، اپنے تعلق مضبوط کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو کر ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ تو آپ ادھر ادھر جانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے گا جو جائز ہیں۔ اور بے شک آپ کو ویڈیو سے بہت ہی اچھی معلومات حاصل ہوئی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اپنے جاننے والوں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا۔ اللہ حافظ۔